الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا مسجد میں اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. شعبان المعظم کا خوبصورت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کریم اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سورہ فرقان کی آخری آیات پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج 10واں حصہ ان آیات کا بیان کیا جا رہا ہے. 10 جمعے ہمارے تقریباً اللہ والوں کی شان، ان کی عظمت پر بیان ہوئے ہیں. آج 10واں جمعہ ہے. اللہ والوں کی جو صفات، عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی ہے، ان صفات میں سب سے پہلی صفت جو بیان ہوئی تھی: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ پوری آیات چلتی آ رہی تھی. پہلی صفت ان کی یہ تھی کہ اللہ والوں میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں، ایروگنٹ نہیں ہوتے. یہ پہلی صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی. دوسری صفت جو بیان ہوئی ہے وہ حلم ہے. ان کا غصے پر کنٹرول ہے. ان کا جوابی کاروائی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ ان کا شیوا نہیں ہے. وہ برداشت کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ شب بیدار ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر تہجد میں وقت، قرآن کی تلاوت میں وقت، درود شریف پڑھنا، راتوں کو جا کر عبادت کرنا، یہ ان کی وصف ہے. چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ خوف خدا، ان کی ذات میں، ان کے لہجے میں، ان کی رفتار اور گفتار میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو خوف خدا نظر آئے گا. کسی ظالم کی مجلس میں نہیں ہوں گے. ظالم کا ساتھ دینا یعنی خوف خدا نہ ہونا ہے. گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ گناہ کرنا اس کا مطلب آدمی کے اندر خوف خدا نہیں ہے. تو ان کے اندر جو بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شب و روز خوف خدا میں گزرتے ہیں. پانچویں صفت یہ ہے ان کی کہ وہ بخل سے بھی کام نہیں لیتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. اعتدال کے ساتھ موڈریٹ رہ کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور بے اسرافی بھی
نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے۔ اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور گناہ میں 3 گناہ یہاں ذکر ہوئے ہیں آیت نمبر غالباً 68 میں، کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بناتے، پھر یہ کہ وہ زنا نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے۔ یہ 3 گناہ اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، اب تسلسل کے ساتھ یہ آیات چلی آ رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اب یہ آیت نمبر 68 تک اس کا بیان ہوا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ اب جو گناہ کرتا ہے نا اس طرح کے، جس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، آیت نمبر 69 کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ 2 چیزیں بیان ہوئی ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا وہاں پر۔ تو جو یہ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے سزا بیان کر دی۔ پھر سزا بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ فرما کیا رہا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ آدمی گناہ کرے نا، گناہ میں زندگی گزارے، شب و روز گناہ میں ہو، لیکن اس کے بعد وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ گناہ معاف ہی نہیں کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے نا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ اللہ جسے بلائے گا نا اور اس کے گناہ یاد دلوائے گا کہ تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا دنیا میں، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، سارے گناہ گنوائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا جا وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ بڑی بڑی جو میری خطائیں تھیں، بڑے بڑے میں نے گناہ کیے تھے، ابھی تو وہ باقی ہیں۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہے، یا اللہ وہ بڑے بڑے خطا جو ہے ان کو بھی تو ذرا لسٹ میں رکھیے تاکہ وہ بڑے گناہ بھی بڑے ثواب کا اجر بنے، وہ ذریعہ بنے وہ۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ تو قرآن کی ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی جو صفت بیان کی ہے یہاں پر، وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے عبادات پر ناز کرتے رہیں کہ میں تے پوری رات سر سجدے رکھ کے اللہ نو یاد کیتا سی تے میں تے قرآن دی تلاوت کیتی سی تے جناب میں ہون بن گیا بڑا صوفی تے بزرگ۔ نہ اے اللہ علی صفت نہیں۔ اللہ علی دی صفت کی ہے کہ او عبادت بھی کر دینے تے نالے توبہ استغفار بھی کر دینے۔ اللہ کے حضور وہ اپنے گناہوں کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں بالخصوص آج جس دور میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ یہاں بہت ہی درشی پڑھی اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ بہت پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ قدم قدم پر یہاں رب کی نافرمانی، رب سے بغاوت، رب سے دوری اور ظلم کا ایک ماحول گرم ہے۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، صبح شام دن رات آپ دیکھیں تو لوگ دنیا میں اس طرح مگن ہے کہ رب سے غافل ہو گئے ہیں، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں آج ہم پر آ رہی ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کہیں سیلاب، کہیں زلزلے، کہیں کرونا، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی بیماری۔ یہ ساری دیکھیں یہ بھی قرآن کے اندر ہے نا، سورہ شورى آیت نمبر غالباً 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب کوئی گناہ کی طرف بڑھتا ہے
تو اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کھینچ کے لے کے آتا ہے. گناہ کا اثر کیا ہے؟ برائیاں کھینچ کے لاتا ہے. گناہ کا اثر یہ ہے کہ وہ شیطان کو راضی کر لیتا ہے. آپ نے غور کیا ہو جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائے نا، اللہ والے سب سے پہلا کام جو کرواتے ہیں نا مرید سے، یہ جو اللہ والے ہیں، میں لفظ اللہ والا یوز کر رہا ہوں، فراڈی پیر کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی اللہ والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے در پہ آئے ہوئے بندے کو توبہ کرواتا ہے. عطر تو بندہ تب لگائے نا جب کپڑے صاف ہو. جب کپڑے ہی میلے ہو تو میلے کپڑے پہ کوئی عطر نہیں لگاتا. پہلے وہ تن کا جو گندا ہے، جو من کا گندا ہے، جس کی روح میں غلاظت بھری ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، جس نے شیطان کو ساری زندگی راضی کیا، اس کا ایک اثر ہوتا ہے روح کے اوپر. جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، پہلے وہ بندے کی روح کو صاف کرتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، 30ویں سپارے سورہ مطففین میں یہی ارشاد ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں چھوٹا سیاہ ایک دبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے، چھوٹی سی کالی سی نشان. اب اگر وہ اس کو توبہ کر کے صاف کر لیتا ہے نا تو دل صاف ہو جاتا ہے. اور جب وہ صاف نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چھوٹا دبا پورے دل پر غالب آ جاتا ہے، پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. پھر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار مولوی جی تساں ہن قرآن دی تلاوت کدوں بند کر سو. جب دل کی یہ حالت ہو جائے نا کہ دل کالا سیاہ ہو جائے، پھر اس کو قرآن اور حدیث اچھا نہیں لگتا. پھر وہ صوفیوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا پسند کرتا. پھر وہ جو دیندار طبقہ ہے اس پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے. جو علم والے لوگ ہوتے ہیں ان پر انگلیاں اٹھانا شروع کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو چکا ہے. اب اس پر نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. آپ ٹی وی ڈرامے کے سامنے بٹھا دو، 6 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، لیکن قرآن کی ایک آیت سنانا شروع کر دی تو کہتا ہے مولوی جی ہن بند بھی کرو نا، بہت زیادہ ٹائم لگا دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ 6 گھنٹے برداشت کرتا ہے، ایک آیت برداشت نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کو گناہ کے داغ نے ایسے گھیر لیا کہ پورا دل گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے وہ گناہ میں ڈوب چکا ہے. اب اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ نیکی کی کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو پہلے اللہ والے یہ کرتے ہیں کہ وہ گندگی صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عبادات کی وہ جو خوشبو ہے، عطر ہے، وہ لگا کر اس کے تن کو بھی اور اس کے من کو بھی، اس کے ظاہر کو بھی، اس کے باطن کو بھی، اس کے لباس کو بھی اور اس کے جسم کو بھی، اس کے چہرے سے لے کر دل تک، اللہ والے وہ سب کے سب اعمال، وہ وظائف، وہ ورد، وہ تقوی کی دولت، وہ اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس سے آدمی کی روح سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کے ڈکشنری میننگز یہ ہے پلٹ کے آنا، واپس ہو جانا. جسے عام اگر کوئی لفظ کے یو ٹرن لینا، یعنی یو ٹرن لے لیا بندے نے، وہ یو ٹرن لینا اچھی بات ہے قرآن اور حدیث کی روح سے، کہ گناہ سے پلٹ کر واپس آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ، غلط کو چھوڑ کر آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ. بلکہ اس کو ایک اور سادہ سی مثال، آدمی نے جانا ہو نارتھ سائڈ پر، گلاسکو سائڈ پر جانا ہو، اور وہ بیٹھ جائے لندن والی گاڑی میں. راستے چلتے ہوئے سائن بورڈ آتے ہیں نا، لندن 200 میل، لندن 150 میل، یہ سائن دیکھتے ہیں نا. جو ہی اس کی نظر پڑے نا سائن بورڈ پہ کہ لندن 150 میل رہ گیا، میں نے تو جانا تھا گلاسکو، گلاسکو ادھر ہے، لندن ادھر ہے، فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ یو ٹرن لیتا ہے نا، واپس اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. کہا مومن آدمی کی کیفیت یہی ہے، جب جانا اس نے جنت کے راستے پر ہے اور جب وہ دیکھتا ہے سائن بورڈ جہنم کی طرف لے جانے والے ہو، فوراً مومن آدمی یو ٹرن لے کر توبہ استغفار پڑھتے ہوئے واپس جنت کے راستے پر آ جاتا ہے. کہا یہ توبہ ہے، یہ ہے اصل توبہ کی، کہ سچے دل سے پیچھے ہوئے گناہ پر توبہ کرے. دیکھیے استغفار اور توبہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. استغفار پچھلے ہوئے گناہ پر ندامت، شرمندگی اور اللہ سے معافی طلب کرنا. توبہ کیا ہے؟ توبہ پیچھے گناہ پہ شرمندگی اور آگے وہ گناہ ریپیٹ نہ کرنے کا پکا عہد، وعدہ، پختہ عزم کرنا، یہ توبہ ہے. تو استغفار پیچھے گناہ پر معافی طلب کرنا، توبہ آگے اس گناہ کو ریپیٹ
نہ کرنا، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح۔ اب یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ خطاب مجھ سے بھی ہے، خطاب آپ سے بھی ہے، ایمان والوں سے ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح۔ اب یہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ خالص توبہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خالص توبہ یہ ہے کہ انسان برے عمل سے توبہ کرے اور آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ پر نادم ہو، بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے۔ جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا اسی طرح وہ بھی گناہ کی طرف واپس نہ جائے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس میں تین چیزیں ہوں۔ نمبر 1، اس گناہ کو ترک کر دے جو وہ گناہ کر بیٹھا تھا، وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ دوسری، دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس ہو۔ تیسری بات، پختہ عزم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے ایک آدمی کو دیکھا نا، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ استغفار پڑھا، اللہم انی استغفر الیک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے عرابی تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ کر رہا ہے۔ تو عرض کی سچوں کی توبہ کیا ہے؟ سچوں کی توبہ بتا دے آپ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو ٹائٹل ان کو ملا ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، وہ علم دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سچوں کی توبہ کیا ہے؟ پہلی بات آپ نے فرمائی جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں اس پر ندامت ہو، بندے کو شرمندگی ہو، نہ کہ صبح لوگوں کو بتائے رات میں نے ویکینڈ پہ نا جناب بڑی اچھی رات گزاری ہے، فلاں گناہ میں نے رات کو کیا، او جی مجھ سے تو 10 سال کی نمازیں قضا ہو گئی۔ اب یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ندامت ہے یہ، جس کی ندامت ہو وہ کسی سے شیئر تو نہیں کرتا۔ شرمندگی محسوس کریں اپنے گناہ پر۔ دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کریں۔ میں تو ہونی میں نیا مسلمان ہوا جناب، ماں باپ مسلمان، بچپن سے کلمہ پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، 40 سال تو نے عبادت نہیں کی ہے تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ توبہ بھی کرو، ساتھ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کی قضا بھی کرو، ان کو دوبارہ پڑھو۔ تیسری بات فرماتے ہیں کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹاؤ۔ میں نے پیچھے ساری زندگی کے جتنے گناہ کیے تھے اللہ سے بڑی پکی توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے۔ وہ جو بہن کا وراثت میں حق نہیں دیا وہ دو، بھائی کا مال تو نے کھایا اس کو واپس کرو۔ قرض لے کے لوگوں سے قرض پر سانپ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کا حق دیتا نہیں ہے، صوفی بن گیا، داڑھی رکھ لی، قبہ جبہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ جو لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے وہ واپس نہیں کرتا۔ کہا یہ تیری جھوٹوں والی توبہ ہے، یہ کوئی سچوں کی توبہ نہیں ہے۔ اگر دل سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو جس کا حق کھایا ہے وہ واپس لوٹاؤ ان کو۔ چوتھی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہو نا اور آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو جا کے اس سے معافی مانگو۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، قیامت کے دن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پکڑ ہوگی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگو۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں پختہ عزم کر کے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ نمبر 6 پر ہے فرمایا جس طرح تو نے اپنے نفس کو رب کی نافرمانی میں فربا کیا، موٹا کیا، صحت مند کیا، نفس کو گناہوں میں لگا رہا، اب اسی نفس کو عبادت میں گلا دے، اب اسی نفس کو تھکا دے اللہ کی عبادت میں۔ کہا اب یہ ہے تیری سچی توبہ اور سچوں کی توبہ۔ دیکھیں احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، حضور نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ شیطان آج بھی ہے نا ہمارے ساتھ، شیطان راستے سے بہکاتا ہے، شیطان راستے سے ہٹاتا ہے، شیطان رب کے غضب کی طرف بلاتا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک
بہت ایزی ٹارگٹ ہے، چونکہ وہ نظر نہیں آتا اور ہم سے وہ سارے کام کروا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیں وہ راستہ بتا دیا ہے کہ صبح قیامت تک اگر کبھی بھی شیطان تمہیں اس راستے سے ہٹائے جس راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آسان راستہ پلٹ کر واپس آنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو۔ شیطان نے جتنے گناہ تم سے کروائے ہیں، دن میں 70 دفعہ تم توبہ کرو سچے دل سے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے، اللہ 70 دفعہ بھی معاف فرما دے گا۔ 80 سال تمہاری عمر ہو، ساری زندگی گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو، ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں واپس پلٹ کر توبہ کر کے رجوع اللہ ہو کر جب تم ایک آنسو کا قطرہ بہاؤ گے، اللہ 80 سال کے گناہ نہیں دیکھے گا، اللہ اسے ایک آنسو کا حیا رکھتے ہوئے تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ بہت رحیم ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں نا، میں جھاڑیوں سے گزر رہا تھا تو جھاڑیوں میں چڑیا اور اس کے بچوں کی مجھے کو آواز سنائی دی، تو میں نے دیکھا چڑیا کے بچے پڑے ہوئے، میں نے اٹھا لیا، جو ہی میں نے اٹھایا اس کو چادر میں رکھا تو جو چوزے تھے، بچے تھے، ان کی ماں آ گئی، میں نے بچے دکھائے تو وہ آ کے بچوں کے اوپر بیٹھ گئی، تو میں لے آیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کیا ہے، کہا یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے چوزے تھے، بچے تھے چڑیا کے، میں اٹھا کے لے آیا، ان کے اوپر ماں بھی بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا سامنے رکھو، جو ہی سامنے رکھا نا تو بچوں کے اوپر ماں بیٹھی ہوئی ہے، جیسے وہ پروں کے اندر سنبھال لیتی ہے نا، اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تو ان چیزوں کی ماں کی اپنی بچوں سے اس قدر محبت پر تعجب کرتے ہو کہ کتنی محبت کرتی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بچوں پر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فوالذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی بچوں کی ماں چوزوں پر مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی وہ چڑیا اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ گناہ کرتے رہیں، گناہ کرتے رہے، ایک دن پلٹ کے اللہ کی طرف آئے تو اللہ یہ نہیں فرماتا، اپنی سگی اولاد بھی اگر ماں باپ کے مجرم بنے نا، کوئی گناہ کرے، کوئی خطا کرے، ماں باپ اس سے رس جائے تو ماں باپ بھی جلدی راضی نہیں ہوتے، ماں باپ بھی دھتکار دیتے ہیں۔ ایسا بھی پڑھا گیا کہ بچے کو ہی آگ کر دیا، ہم نے اپنے بچے کو اپنی دولت سے آگ کر دیا، ہم نے اس کو لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی پلٹ کے آتا ہے چاہے 80 سال بعد ہی کیوں نہ آئے، اللہ یہ نہیں فرماتا، دھتکارتا نہیں ہے، واپس نہیں بھیجتا، بلکہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میرے بندے جو تو نے 80 سال گناہ کیے نا، میں نے ان گناہوں کو بھی تیرے لیے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، وہ قادر ہے گناہ کو نیکی میں تبدیل کرنے پر۔ فاروق اعظم کے زمانے میں ایک لڑکے نے شراب لی بوتل میں اور چل پڑا تو دیکھا فاروق اعظم آ رہے ہیں، اب دل ہی دل میں ڈر بھی رہے، فاروق اعظم جیسی ہستی جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، فاروق اعظم سے وہ بندہ ڈرا اور دل ہی دل میں توبہ کی، یا اللہ یا مالک و مولا، یہ جو شراب ہے اس کو سرکے میں یا دودھ میں، دو روایتیں ملتی ہیں، بدل دے، میں آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب فاروق اعظم قریب آنے کا بوتل دکھاؤ ذرا، جب بوتل دیکھی گئی تو واقعی وہ سرکہ تھا یا دودھ تھا، شراب نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ شراب کو دودھ یا سرکے میں تبدیل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جو سچی توبہ کرے نا تو پھر شراب سرکے میں بدل جاتا ہے۔ سچی توبہ ہو، قوم یونس پر عذاب آ چکا تھا، ان کے سروں پر تھا عذاب، جب قوم نے عذاب دیکھا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو راضی کیا، توبہ استغفار کی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو واپس پلٹا دیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کہا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ بزرگوں کے لیے کرسی شرسی کا انتظام کرے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیا بات چل رہی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟
نہیں کرسی تو منگواؤ، اس سے پہلے کوئی بات بھی ہو رہی تھی، بوتل کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے نا، اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دیتا ہے۔ قوم یونس پر آیا ہوا عذاب اللہ نے واپس کر دیا، کیوں؟ کہا پوری قوم نے توبہ کر لی۔ کیا آج پاکستانی قوم کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ہم پہ کون کون سے عذاب نہیں آ رہے؟ کہیں ہم حکمرانوں کا رونا روتے ہیں، کہیں ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، کہیں ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں کا رونا روتے ہیں، کہیں بم بلاسٹ کا رونا روتے ہیں، کہیں قومیت پر لڑائی ہے، کہیں زبان پر لڑائی ہے، کہیں مذہب کے نام پر سنی وابی کی لڑائی ہے، کہیں ہم کشمیری پنجابی پٹھان سندھی اس کی لڑائی، ہر جگہ ہم لڑائیوں میں غرق پڑے ہیں۔ تو اس لڑائی کو کیسے، اس عذاب کو کیسے دور کیا جائے، برکت کیسی حاصل کی جائے؟ فرمایا وہ بھی قرآن کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے قرآن کے اندر ہے، اگر یہ شہر والے توبہ کر لیتے نا، اگر یہ شہر والے توبہ کر لے، ایمان لاتے، توبہ کرتے، تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں ہی کھول دیتے۔ ان پر برکت آ سکتی ہے جب ہم واپس پلٹ کر اللہ کی طرف جائے۔ آج ہم میں سے ہر ایک گلہ کرتا ہے، جس کو بھی دیکھو وہ گلہ کرتا ہے، برکت نہیں رہی، زندگی میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، رزق میں برکت نہیں رہی، محبتوں میں برکت نہیں رہی، گھر کے اندر برکت نہیں رہی، رشتوں میں وہ صداقت نہیں رہی، رشتوں میں وہ محبت نہیں رہی، وہ برکتیں چھن گئی ہم سے۔ اللہ فرماتا ہے تم پلٹ کر آؤ، میں زمین اور آسمان سے تم پر برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آؤ تو صحیح، پلٹ کر آؤ، اب بھی وقت ہے، پلٹ کر آؤ، اب بھی وقت ہے، اب بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن کے اندر، جو بھی توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی ہے، رحیمی ہے، وہ ستار ہے، تبھی آج ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس نے میرا بھی پردہ رکھا ہوا ہے، آپ کا بھی پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر گناہوں کی کوئی سمیل ہوتی نا، واللہ ہم میں سے ایک دوسرے کے قریب کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک سے بڑھ کر گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے متقی سمجھتا ہوں، اگلے کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہوں۔ میں بس متقی ہوں، باقی سارے گناہگار ہیں۔ یہ آج ایک ایسا دور آیا ہے، میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے، میں ٹھیک رہوں باقی سب ٹھیک ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اور المیہ یہی ہے کہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 5 اندھیرے ہیں اور 5 طرح کے چراغ ہیں۔ 5 اندھیرے ہیں، 5 طرح کے چراغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نعرہ ماریے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ 5 اندھیرے ہیں اور 5 چراغ ہیں۔ وہ اندھیرے کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قبر اندھیرا ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے کہ نہیں؟ قبر میں اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے چراغ دیا فرمایا وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبر روشن رہتی ہے۔ قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے دنیا کے بلب لائٹ سب بھی لگا دیں تب بھی وہ تاریکی رہے گی، اس سے روشن نہیں ہو سکتی۔ قبر کا ایک خاص چراغ ہے جو قبر کو روشن رکھتی ہے، وہ انسان کا نماز پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میری قبر روشن رہے، وہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرے، اللہ اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حدیث میں ہے کہ رات کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تمہیں رب کے قریب کرتی ہے، گناہ کو ختم کرتی ہے، گناہ سے روکتی ہے، اور جسم سے بیماریاں دور کر دیتی ہے، جسم سے بیماریاں دور کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں میزان پر تاریکی ہوگی، اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کریں نا، 7 حروف ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کلمے کی برکت سے 7 جہنم کے دروازوں کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ 24 حروف ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں جو 24 گھنٹے میں تجدید ایمان کرتا رہے، بار بار یہ پڑھتا رہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 24 گھنٹے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں میدان قیامت میں تاریکی ہوگی، نیک اعمال چراغ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کاموں میں جلدی کیا کرو۔ جمعے کے دن ذرا جلدی آیا کرے مسجد میں، جلدی آئیں گے تو جلدی بیٹھیں گے، بارش زیادہ ہوگی تو رحمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ جب آپ قرآن کی بارش جو پہلے ہی حرف سے سنیں گے تو جتنی زیادہ آپ آیتیں سنیں گے اتنی زیادہ رحمتوں پر آپ کا حصہ ہوگا، زیادہ آپ سمیٹیں گے۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا نا، انہوں نے کہا حضور یہ تو ارشاد فرمائے بندے نے بڑے گناہ کیے ہوں تو کیا اس کو بھی اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ تو حضرت علی نے 2 برتن منگوائے، ایک صاف ستھرا تھا اس میں پانی تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ذرا مٹی سے گدلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے وہ بھی کہا ان دونوں کو بارش میں رکھا، آپ بتاؤ یہ دونوں بھریں گی یا صرف صاف والا بھرے گا؟ کہا نہیں حضور بارش تو دونوں پہ آئے گی۔ کہا اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو پھر نیک اور بد نہیں دیکھتی، اللہ سب کو نوازتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ میں بڑا چنگا تے اگلا بڑا برا، میں تے نمازی عابد زاہد متقی پارسا قرآن دا قاری تے اگلا بندہ انہوں کوئی ککھ بھی نہیں پتا۔ نہ اگر یہ ذہن میں آیا نا تو پھر یہ بھی واقعات ملتے ہیں، وہ نیک اور بد آپس میں ملے تھے نا، اور نیک نے بد کو کہا ذرا سائڈ پہ بیٹھ، تو گناہگار انسان ہے۔ جب بارش وہ سخت دھوپ تھی اس کے اوپر وہ نیک آدمی پر وہ بادل کا سایہ تھا، جب اس نے اگلے کو کم سمجھا، جب اٹھ کے جانے لگے تو اللہ نے وہ بادل کا سایہ نیک سے ہٹا کے اس بد کے سر پہ رکھ دیا۔ کہا اب دونوں نے نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہے، کیونکہ اگلے کو کم نہیں سمجھنا بلکہ اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں علماء فرماتے ہیں بزرگوں کی عزت اس لیے بھی کیا کرے کہ بزرگوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، ان کے نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان کی عزت کیا کرے۔ اور بزرگوں سے کہا چھوٹوں کی عزت اس لیے کریں کہ وہ چھوٹے ہیں، ان کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ ہم اگلے کو گناہگار سمجھ کر کبھی بھی ٹونٹ نہ کرے، ٹیز نہ کرے، تانا نہ دے کہ تو ساری زندگی تو فلاں کام کیتا ہے، حرام کام کیتا ہے، آج تو مولوی بن گیا۔ نہ یہ جملہ کہا اب تیار ہو جاؤ، جو اس پہ گزری وہ واپس تم پر بھی آئے گی۔ کسی کو برا اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں پل صراط پر، اللہ اکبر، میں بھی پل صراط پہ یہاں ٹائم دیکھتا ہوں تو اپنی وہ روایت پوری کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور اس اندھیرے کے لیے چراغ کیا ہے؟ یقین ہے کامل، اللہ پہ یقین ہو، اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ کرنے والی ذات ہے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے نا، مرید آیا ان کے پاس کہ حضور دریا پار کا، کہا بسم اللہ پڑھ کراس ہو جائے گا۔ وہ مرید تے چلا گیا، پیر بڑا پریشان بیٹھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کراس کر گیا۔ مرید ادھر پہنچ کے کہتا ہے حضور تسی بھی تشریف لاؤ۔ اب بیٹا میری حالت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ بسم اللہ پہ خود یقین تھا ہی نہیں، مرید کو تو اللہ کے نام پہ یقین ہوا۔ تو پل صراط کو اگر کراس کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پہ پکا یقین کرے۔ ہمیں پالنے والا ٹیک اوے، ٹیکسی یا مزدور یہ نہیں، ہمیں پالنے والا ہمارا رب ہے، اللہ پہ یقین کرے۔ آپ حلال کی طرف آئے، دیکھیں اللہ اس حلال میں برکت کتنا عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں گناہ بہت بڑی تاریکی ہے، اس گناہ کی تاریکی سے نکلنا ہے تو توبہ اور استغفار کا چراغ لے کے نکلے۔ جو توبہ کرتا ہے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، اور جو توبہ سے دور رہا یہاں بھی ذلیل اور رسوا رہا، وہاں بھی ذلیل اور رسوا رہا۔ بس اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم نے نماز چھوڑنے پر کبھی ندامت محسوس کی ہے؟ کبھی گناہ کرتے ہوئے خود کو شرمندہ محسوس کیا ہے؟ اگلے کو تو بہت جلدی ہاتھ اٹھا کر ہم ریئلائز کراتے ہیں، کبھی خود پر بھی یہ ہم نے محسوس کیا کہ ہم کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، کبھی اس پہ شرمندگی ہوئی ہے؟ پلٹ کے ہم سب نے جانا ہے اللہ کی طرف۔ زمین کے ذرے، آسمان کے ستارے، بارش کے قطرے، درخت کے پتے ہوں، اتنے بھی گناہ، اور ایک روایت میں نے پڑھا آسمان کی بلندی تک اگر آپ سے گناہ ہو چکے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پلٹ کر آؤ، وہ اللہ کی رحمتیں آپ کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں یہ حدیثوں میں ہیں، تم ایک قدم چل کے آؤ، اللہ تمہاری طرف، اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم دوڑ کر آتی ہے۔ تم اللہ کی طرف چل کر آؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ پلٹ کر آؤ، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اللہ تعالی جو ہم نے بیان کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔